اسلامک کریڈز، عقائد اسلام، شرک کی تعریف اور شرک کی قسمیں. عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا. اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. اللہ کو ایک جانو کیونکہ اللہ کو ایک جاننا کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے، بنیاد ہے. عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو ایک جاننا. اللہ کو ایک جاننے کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ اللہ کو ذات و صفات میں یکتا ماننا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں. تو اس سے کیا ہو گئے؟ شرک سے براءت ہو گئی. شرک سے کیا ہو گئی؟ براءت. شرک سے ہم نے کیا کر دیا؟ تبرئہ کر دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا ہے، قل کہہ دیجیے، انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا. تو شرک جو ہے نا، اس کا کیا معنی ہے؟ کسی کو شریک ماننا. شرکت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ پارٹنر بننا، حصہ دار بننا، مساہم بننا، سہیم بننا. پارٹنر اس کو کہتے ہیں، پارٹیشن کے حصہ بنے. شریکی کو شریکی کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں شریکہ کمپنی، کہ اس میں کئی افراد شریک ہو جاتے. کمپنی بھی کئی افراد کو کہتے ہیں. تو شرک کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ اللہ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک کر لے یا صفات میں شریک کر لے. تو شرک کی جو بنیادی قسمیں ہیں ابتدائی، وہ دو قسمیں ہو گئی: شرک فی الذات، شرک فی الصفات. شرک فی الذات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات میں، خدائی میں کسی کو شریک کرنا. جیسے عیسائی لوگ ہیں نا، وہ کیا کرتے؟ تین خدا مانتے ہیں. عیسائی لوگ کیا کرتے؟ تین خدا مانتے ہیں: عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یا جبریل علیہ السلام. اس کو کیا کہتے؟ اقانیم ثلاثہ. اس عقیدے کو کیا کہتے؟ عیسائی کا جو عقیدہ ہے، اقانیم ثلاثہ. اقانیم اقنوم کو کہتے ہیں نا، اقنوم مانا جز. اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ یہ عیسائی کا عقیدہ ہے. جیسے قرآن کریم میں ان کے متعلق آیا ہے نا کہ ان تو خیر لکم، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ولا تقولوا ثلاثہ، تین تین مت کہو، اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا شرک کے متعلق؟ شرک حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں کا تیسرا ہے. یعنی کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تیسرا حصہ مانتے تھے. مریم اور تیسرا اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تین میں سے کیا ہے؟ تیسرا ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ شرک فی الذات. دوسری چیز ہے شرک فی الصفات. صفات میں کیا کرنا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کو تو اللہ مان لے، الوہیت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لے، خدائی میں کسی کو شریک نہ کر لے، لیکن اللہ کی جو خاص صفات ہے نا، اس میں کسی کو شریک کر لے. اور پھر یہ شرک فی الصفات جو ہے نا، 6 قسم پر ہے. شرک فی الصفات کتنی قسم پر ہے؟ 6 قسم پر ہے. نمبر 1 ہے شرک فی المحبہ. فی المحبہ مانا محبت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. نمبر 2 شرک فی العبادات. یہ شرک کا لفظ لکھ دو بس، فی العبادات. عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. نمبر 3 شرک فی الحکم. شرک فی الحکم. نمبر 4 کیا ہے؟ شرک فی العلم. شرک فی العلم. نمبر 5 کیا ہے؟ شرک فی القدرہ. شرک فی القدرہ.
بالقدرت۔ چھٹی قسم ہے شرک فی السمع والبصر، فی السمع والبصر۔ تو شرک فی صفات کی کیا ہے؟ 6 قسمیں ہیں۔ شرک فی المحبہ، فی العبادات، فی الحکم، فی العلم، فی القدرت، فی السمع والبصر۔ اب ان کا کیا معنی ہے؟ شرک فی المحبہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک کرنا۔ محبت میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت کی جائے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ تم لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک میری لائی ہوئی شریعت تمہیں تمہاری جانوں سے، مالوں سے، ماں باپ وغیرہ سے کیا نہ لگے، پسندیدہ نہ لگے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر صاحب نے بھی پوچھا تھا کیا اپنی جان سے بھی؟ آپ نے فرمایا بالکل اپنی جان سے بھی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی المحبہ۔ ویسے محبت کرنا تو منع نہیں ہے، محبت ہر کسی آدمی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سے زیادہ نہ ہو۔ تو محبت کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین سمجھے، اس کے متعلق عقیدہ رکھے کہ وہ عالم الغیب ہے، اور اس کی عبادت جو کرے نا محبت کی وجہ سے کر لے، اپنی اوپر بوجھ نہ سمجھے، جبر و تعدی نہ سمجھے، لاچاری و مجبوری نہ سمجھے کہ میں لاچار ہوں، مجبوری اس لیے کیا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ نہیں، محبت سے کر لے، کیونکہ جو چیز محبت سے ہوگی تہ دل سے ہوگی۔ اس لیے فرما رہے نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اشد کیا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے کیا کر دیا، خداوندی کی جو خدا تعالیٰ کی جو محبت ہے نا اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر اس میں کسی کو شریک کر لے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور مشرکین کی مذمت خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے، یحبونہم کحب اللہ، مشرک لوگ اپنے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ دوسری قسم ہے شرک فی العبادات۔ شرک فی العبادات کا کیا معنی ہے؟ کہ جو عبادات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکام عبادات جاری فرمائی ہے اپنی تعظیم کے لیے، بڑائی کے لیے، ان میں کیا کرے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے۔ مثلا رکوع کرنا اللہ کے لیے ہے نا، سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے۔ اگر ایک آدمی کیا کر لے، کسی کے سامنے رکوع سجدہ کرے تو یہ ممنوع ہو جائے گا نا۔ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، بت کے سامنے سجدہ کرنا، بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے مانگنا، یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت ہے۔ قیام کرنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح قربانی کرنا اللہ کے لیے ہے، منت ماننا اللہ کے نام پر۔ اگر یہ چیزیں انسان نے کسی اور کے نام پر کر دی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کر لو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت، میری نماز، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تیسری قسم ہے شرک فی الحکم۔ شرک فی الحکم۔ فی الحکم کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو حلال فرمایا ہے اور بہت ساری چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ تو یہ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چلتا ہے۔ اگر کسی نے کیا کر دیا، اس حکم میں کسی کو شریک بنا دے کہ میرا پیر کیا کرتا ہے، بعض چیزوں کو حلال بنا دیتا ہے، بعض کو حرام کرتا ہے، میرا پیر جو ہے بعض چیزوں کا فیصلہ دے دیتا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔
اور یہود کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے نا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے احبار یہود اور راہبوں کو، درویشوں کو کیا بنا دیا تھا؟ خدا بنا دیا۔ خدا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ حکم میں درجہ خدا کا دیا تھا، جو فیصلہ وہ دے دیتے تو کیا کرتے تھے؟ تسلیم کرتے تھے۔ چوتھی قسم ہے شرک کی، شرک فی العلم۔ شرک فی العلم کا کیا مطلب ہے؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ علم غیب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ایک آدمی کہہ دے کہ نہیں میرا پیر بھی کیا کرتا ہے، کچھ علم غیب جانتا ہے، پیغمبروں کو جو علم دیا گیا تو وہ انباء الغیب ہے۔ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پیر کو یا فلاں نبی کو یا شیخ کو کلی طور پر علم غیب حاصل ہے، جزئی طور پر حاصل ہے مثلا، یا اس کو کیا ہے علم کان و ما یکون کا علم حاصل ہے، تو یہ شرک ہے۔ جزئی طور پر کہہ دیا، جو بھی کہہ دے، اس طرح سے کہہ دے کہ علم عطائی ہے یا جو کچھ بھی ہونا، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اگر ایک آدمی کہہ دے کہ مثلا میں علم غیب جانتا ہوں، نعوذ باللہ میں جانتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نا، وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ صرف علم غیب کو جانتا ہے، لا يعلم الغیب الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ چھپ نہیں رہ سکتا، چھپا نہیں رہ سکتا۔ اور 5 چیز تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نا، یہ مثلا بارش کب ہوگی وغیرہ وغیرہ جو کل ہم نے بیان کی تھی۔ 5ویں قسم ہے شرک فی القدرت۔ اللہ تعالیٰ قدیر ذات ہے، قادر ذات ہے، قادر علی کل شیء، مطلق قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ اگر کسی نے کیا کر دیا یہی صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کر دی تو یہ شرک فی القدرت کہلائے گا۔ مثلا ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ پیر صاحب کیا کر سکتا ہے؟ بیٹا دے سکتا ہے، یا فلاں نبی بیٹے دیتے تھے نعوذ باللہ، یا فرشتے یا کوئی اور بزرگ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ مرادیں پوری کرنا، زندگی دینا، موت دینا، کسی کو بیٹے وغیرہ دینا، بیٹیاں دینا، یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو معبودان باطلہ کے متعلق فرمایا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ یہ جو بت تم کیا کرتے ہو، جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو سب کچھ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ قدرت جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نیچے تحت القدرہ، وہ تو ہمیں حاصل ہے، قدرتی جزیہ یا اختیار وغیرہ ہر انسان قادر ہے۔ جیسے ہم فقہ میں کہتے ہیں کہ من کان قادرا علی ان یستعمل الماء البارد ولا یخاف من ان یموت ولا من ان یطلب عضوه ولا من ان يهلك فعليه ان يتوضا، لا يجوز له التيمم۔ تو کہتے من کان ومن يقدر اذا تعلم الطالب التلميذ الدارس هذه الاشياء فيقدر، تو یا پر آپ فیقدر کہتے ہیں، فیقدر کیا ہے؟ عام انسانی طاقت مراد ہے، جو کیا ہے حقیقی طاقت قدرتی وہ اللہ کی ہے۔ چھٹی قسم ہے شرک فی السمع والبصر۔ شرک فی السمع والبصر کا کیا معنی ہے؟ ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا سننا اللہ کی طرح نہیں ہے، اور ہم اتنی قدرت حاصل بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے اس چیز کو جب وہ کیا ہو، روشنی میں ہو، سامنے ہو، اس کا وجود ہو۔ ہم ہوا نہیں دیکھ سکتے، جن نہیں دیکھ سکتے، فرشتے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس طرح بعض چیز جب کیا ہو، اس کی فریکوینسی وغیرہ میں کچھ فرق آ جائے یا ذرا دور ہو تو ہم نہیں سن سکتے نا، سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے۔ تو اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میرا پیر جو ہے بہت دور دور کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ جیسے ایک شخص نے کہا تھا، ایک پیر نے کہا ارے کر ہو جاؤ، یعنی کتے کو کہہ رہا تھا کہ کر ہو جاؤ۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ
کعبی شریف میں کتا داخل ہو رہا تھا، میں نے یہاں سے دیکھا، یہاں سے کہاں دیکھ سکتا ہے؟ انکشاف یا کشف وغیرہ الگ چیزیں ہیں نا، دیکھنا بہت مشکل ہے کس طرح سے کوئی دیکھ لے۔ تو بصیر ذات صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ صرف انسان کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ جو کیا ہو؟ احاطہ بصر میں ہو۔ اگر اس کے احاطے سے نکلے نا تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، 7 زمینوں کے نیچے، 7 آسمانوں کے اوپر، آسمان و زمین کے نیچے، کالی رات میں، کالے پتھر کے نیچے کالی چیونٹی اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو اللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں اور دیکھتی بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اگر کچھ نہ سنے بھی پھر بھی سمیع ہے، سنے پھر بھی سمیع۔ ہم کب سمیع سامع ہے؟ جب ہم کیا کریں؟ کسی چیز کو سن لیں، ورنہ سمیع نہیں کہلائیں گے۔ اور اس سمع کی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی ازلی ابدی قدرت ہے، اس میں زوال نہیں ہوگا۔ انسان سنتا ہے لیکن جب بہرا بن جائے نہیں سن سکتا۔ انسان دیکھ سکتے لیکن جب اندھا بن جائے، آنکھیں کام چھوڑ دے، بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتا نا وہی چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، یہ ہمیشہ ہوگا، اس میں زوال بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ سن نہیں سکتا یا کیا ہے وسائل کے محتاج ہے دیکھنے میں یا سننے میں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یا کسی اور کو شریک کر دے کہ کوئی نبی ولی تقی بزرگ شیخ اللہ تعالیٰ کی طرح دیکھ سکتا ہے، سن سکتے، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ شرک کی تعریف ہم نے کر دی، شرک کی اقسام بیان کر دی۔ اب شرک کا حکم کیا ہے؟ مشرک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شرک کے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کر دے کسی کو اللہ کے ساتھ ساجھی قرار دے تو اس کے لیے جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق فرمایا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کسی کے لیے معاف نہیں کرتا۔ ہاں، شرک سے اگر کوئی نیچے گناہ ہو کفر سے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یا استغفار وغیرہ سے توبہ کرنے سے معاف فرماتے ہیں۔